اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت دوہم حصہ نظم سے تعلق رکھتا ہے۔ حصہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، اور آج ہمارا موضوع ہے اس نظم کے اشعار کی تشریح۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اشعار کی تشریح، سب سے پہلے علامہ اقبال کا مختصر سا تعارف۔ علامہ محمد اقبال شیخ نور محمد کے صاحبزادے تھے، جو سیالکوٹ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مولوی سید میر حسن سے عربی اور فارسی کا علم حاصل کیا، صحیح ذوق حاصل کیا۔ ایف اے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر آرنلڈ جیسی عظیم مرتبے والی ہستی سے ان کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے، جہاں انہوں نے بیرسٹری اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آئے اور وکالت شروع کی، مگر وکالت میں ان کا دل نہ لگا۔ کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی۔ اقبال کا ایک اہم کارنامہ جو سمجھا جاتا ہے وہ 1930 میں الہ آباد کے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے۔ اپنے آخری عمر میں مختلف بیماریوں کے باعث 21 اپریل 1938 کو انتقال فرمایا اور شاہی مسجد لاہور کے پہلو میں سپرد خاک ہوئے۔ عزیز ساتھیوں، علامہ اقبال ایک ایسی ہستی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، بہت کچھ جانتے بھی ہیں، اور شروع سے آپ ان کے بارے میں لکھتے بھی آئے ہوں گے، لیکن یہاں پر مختصر تعارف دینے کا مقصد صرف امتحانی نقطہ نظر سے ایک جامع جواب دینا ہے۔ تو جو آپ کے سامنے ہے یہ جواب، آگے چلتے ہیں ان کی شاعرانہ خصوصیات کی جانب۔ شاعرانہ خصوصیات نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے باعث فخر علامہ اقبال نے شاعری کا آغاز اسکول کے زمانے سے کیا۔ وہ تاریخ عالم سے واقف تھے، یعنی پوری دنیا کی اور پورے عالم کی تاریخ سے، اور اس لیے مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے بھی آگاہ تھے، یعنی وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آج مسلمان پستی کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ اردو کے روایتی شعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوع، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا، یعنی حسن و عشق کے معاملات سے ہٹ کر انہوں نے اپنی توجہ مسلمانوں کی اصلاح پر دی اور اپنی شاعری کو ذریعہ بنایا۔ تو ان کا مشاہدہ، ان کی آبزرویشن، ان کا دیکھنے کا انداز بہت قوی تھا، بہت مضبوط تھا، اور جس چیز کو دیکھتے، جس چیز کا مطالعہ کرتے، گہری نظر سے مطالعہ کرتے۔ منظر نگاری پر بھی انہیں بہت عبور حاصل تھا۔ اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے، مکسچر جسے کہتے ہیں۔ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نباز فطرت کہا جاتا ہے۔ فطرت کا نباز، فطرت کا صحیح معنوں میں جاننے والا۔ عربی اور فارسی زبان جانتے تھے اور اپنی شاعری میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا کرتے تھے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، وہ کون سا نقطہ ہے جو اس پوری نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان کی حیثیت سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ نام کی اس 11 سالہ عرب لڑکی کے جوش اور جذبے کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جو اٹلی اور طرابلس کی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ میدان جنگ میں اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر لڑنے والوں کی سقائی کرنا، یعنی انہیں پانی پلانا، بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے کم سنی میں، یعنی بہت کم عمر میں، محض 11 سال کی عمر ہے، تو کم سنی میں شہادت کا رتبہ پا کر یہ پیغام عام کر دیا کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایک سائبان فراہم کرنا ہے۔ تو عزیز ساتھی، یہ مرکزی نقطہ ہے علامہ اقبال کی اس نظم فاطمہ بنت عبداللہ کا، جس میں ایک چھوٹی سی بچی فاطمہ کی بات کی گئی ہے کہ اس نے 11 سال کی عمر میں جو جذبہ اس کے اندر موجود تھا شہادت کا، اسی جذبے کے پیش نظر وہ میدان جنگ میں داخل ہوئی اور زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر پہنچی۔
جی آگے چلتے ہیں. فاطمہ بنت عبداللہ کا خلاصہ. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان کی حیثیت سے خاص مقام رکھتے ہیں. نظم فاطمہ بنت عبداللہ میں وہ 11 سالہ چھوٹی بچی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جون 1912 میں اٹلی اور طرابلس کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ کا کردار پوری مسلمان امت کے لیے باعث عزت تھا. علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو مسلمانوں کی آبرو ہے، عزت ہے، تیرا شوق شہادت اتنا مضبوط ہے کہ تو بغیر تلوار اور ڈھال کے میدان جنگ میں آ گئی. ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم اب راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ راکھ کے اس ڈھیر میں بھی تجھ جیسی ایک چنگاری موجود ہے. اے فاطمہ، تو نے قوم کی آبرو بچا لی اور مسلمانوں کو ایک نیا ولولہ اور جوش عطا کر دیا. آنے والی نسلیں تمہارے اس مجاہدانہ کردار سے سبق حاصل کریں گی. تمہاری شہادت نے اس مردہ قوم میں آزادی کی روح پھونک دی ہے. عزیز ساتھ تھوڑا سا پس منظر میں بیان کرتا چلوں. جون 1912 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا. طرابلس ایک عرب علاقہ ہے اور عرب اور ترکی کی فوجوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. عرب اور ترک سپاہی محض 3000 تھے، جبکہ اٹلی کی فوج میں 12000 سپاہی تھے. مگر آخر میں ہوا یہ کہ وہ اپنے 1200 سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے. یعنی یہ جذبہ دیکھا جا سکتا ہے مسلمان سپاہیوں میں. تو اس جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ اپنی ماں کی طرح، وہ اس کی ماں بھی جنگ میں شریک تھی اور وہ بھی زخمیوں کو پانی پلانے اور ان کی عیادت کرنے کی خدمت کر رہی تھی. تو فاطمہ نے بھی اپنی ماں کی طرح مشکیزہ اٹھایا پانی کا اور زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہوئی. 4 سپاہیوں کو بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا اطالوی سپاہیوں نے، اٹلی کے سپاہیوں نے، اور انہی سپاہیوں کی جانب یہ آگے بڑھی اور ایک سپاہی کے سینے پر مشک رکھ کر اس کا مشکیزے کا منہ جو ہے سپاہی کے منہ سے لگانا چاہا کہ وہ پانی پی لے، کہ اتنے میں اٹلی کے سپاہی نے فاطمہ کو پکڑ لیا. اور فاطمہ نے جب اپنی آبرو پر اپنے یعنی سامنے اٹلی کے سپاہی کو دیکھا تو جوش جنوں میں اس نے زخمی سپاہی کی تلوار کھینچی اور اسی تلوار سے دشمن سپاہی کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا کر دیا. اور یہ دیکھ کر بھی سپاہیوں جو دشمن تھے ان کے دلوں پر ایک خوف کی لہر بیٹھ گئی کہ اتنی جوش، اتنی جذبہ یہ ان مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. تو فاطمہ بنت عبداللہ اگرچہ کم سن تھی مگر اس کا جذبہ شہادت، شوق شہادت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. آگے چلتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب. شعر نمبر 1 دیکھیے. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. مشت کہتے ہیں مٹھی کو، مشت. تو آبرو عزت کو کہتے ہیں. آبروئے امت مرحوم ہے. مرحوم یعنی جس پر رحم کیا جائے. امت مرحوم اس امت کی بات کی گئی ہے. مرحوم 2 معنوں میں آیا ہے، یعنی ذو معنی لفظ ہے. ایک تو وہ شخص جو اس دنیا سے گزر جائے تو اس حوالے سے بھی مرحوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو امت مرحوم یعنی مردہ امت جو اس وقت زوال آمادہ ہے، اور ایک وہ کہ ایسی امت جس پر رحم کیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے شاعر اس کا طریقہ کار وہی ہوگا نظم کا کہ سب سے پہلے شاعر کا نام اور پھر نظم کا نام اور پھر مفہوم بیان کیا جائے گا مختصر انداز میں. یعنی اس شعر میں سادہ سے انداز میں کیا بات کی گئی ہے. دیکھیے مفہوم. اے فاطمہ، تو اس مسلمان مرحوم امت کی عزت ہے. تو جس مٹی سے تخلیق کی گئی، جس مٹی سے بنائی گئی، اس کا ذرہ ذرہ پاکیزہ اور معصوم ہے. معصوم کہتے ہیں عصمت والا، بے گناہ، جس نے جو انتہائی پاکیزہ ہو. معصوم، عصمت والا، عزت والا. تو اے فاطمہ، تو اس مسلمان مرحوم امت کی عزت ہے. تو جس مٹی سے تخلیق کی گئی اس مٹی کا ایک ایک ذرہ پاکیزہ اور معصوم ہے. پس منظر جو میں نے آپ کو مختصر طور پر بیان کیا اس کو یہاں پہ تحریر بھی کر دیا گیا. مفکر پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے
جس دور میں آنکھ کھولی اس وقت مسلمان انگریزوں کے غلام تھے جو اپنے تابناک ماضی کو، روشن ماضی کو، عروج والے ترقی والے ماضی کو فراموش کر چکے تھے، بھول چکے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ان مسلمانوں میں جذبہ حریت کو بیدار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ جذبہ حریت، آزادی کا جذبہ۔ ان کی یہ نظم اسی پس منظر میں لکھی گئی جس میں انہوں نے ایک تاریخی واقعے کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر آزادی کی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کی۔ اس نظم میں انہوں نے جنگ طرابلس میں شریک ایک ننھی مجاہدہ فاطمہ بنت عبداللہ نامی اس 11 سالہ لڑکی کے جوش و جذبے کو خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی اچھے الفاظ میں اسے یاد کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے، جو طرابلس کی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ یہ جنگ جون 1912 میں ہوئی تھی، جس میں اٹلی کے 12,000 سپاہیوں کے مقابلے میں عرب اور ترک سپاہی صرف 3,000 تھے۔ جنگ کے آخر میں اٹلی کے سپاہی اپنے 1200 سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس شعر میں کیا کہا گیا ہے، تشریح دیکھیے۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ تشریح دیکھیے، شاعر جنگ میں شریک اس معصوم بچی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، اے فاطمہ، تو ملت اسلامیہ کے لیے عزت و آبرو کا سامان ہے۔ عزت و آبرو تیری وجہ سے ہے اس امت کی۔ مسلمان اپنی بے حسی، غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ایک مردہ قوم بن چکے تھے، لیکن تو نے اپنی قربانی اور شہادت سے ان کی لاج رکھ لی ہے، ان کی عزت رکھ لی ہے اپنی قربانی اور شہادت سے۔ اب مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ قوم ہیں، کیونکہ ان میں تجھ جیسی دلیر اور حوصلہ مند لڑکیاں موجود ہیں۔ تو ہے ہم نام دختر احمد، تو ہے ہم نام دختر احمد، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہے ہم نام دختر احمد، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہم نام یہ فاطمہ بنت عبداللہ، تو باعث فخر ہے تیری نسبت، کہ تیری وہ جو نسبت ہے، تیرا وہ جو تعلق ہے ہم نام ہونا، وہ بھی تیرے لیے باعث فخر ہے۔ اے فاطمہ، تیرے جسم کی خاک کا ایک ایک ذرہ پاک اور معصوم ہے، یعنی تیری تخلیق پاکیزہ مٹی سے ہوئی اور اس پاکیزہ مٹی کا ایک ایک ذرہ اپنی جگہ پر انتہائی معصومیت کا حامل ہے۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، کہ تیری اس پاکیزہ مٹی کا ایک ایک ذرہ اپنی جگہ پر انتہائی معصومیت کا حامل ہے، انتہائی پاکیزہ ہے۔ بقول شاعر، خاک معصوم سے کیا تخلیق فاطمہ کو خدائے برتر نے۔ ٹھیک ہے جی، دراصل شاعر امت مسلمہ کی نوعمر مجاہدہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی، کہ چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کسی کرامت سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہادر بیٹی کو پہاڑوں جیسا حوصلہ عطا کیا، جو میدان جنگ میں بے سر و سامانی کے عالم میں کود پڑی اور امت مسلمہ کی آبرو کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ ٹھیک ہے جی، تو فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، شعر نمبر 2 دیکھیے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، یعنی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے صحرا کی حور، یہ تیری خوش قسمتی ہے، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، کہ تو دین کے غازیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر مامور کی گئی۔ غازیان دین کی سقائی، سقا یعنی پانی بھرنے والا سقا، اور سقائی پانی بھرنے والی خدمت، پانی بھرنے کا کام کرنا۔ اے صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ اور معصوم لڑکی، تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی ہوئی تھی کہ تو نے جنگ میں غازیان اسلام کو پانی پلانا تھا۔ مخاطبت ہو رہی ہے فاطمہ بنت عبداللہ سے، اور اسے نام دیا گیا حور صحرائی۔ اے صحرا کی حور فاطمہ بنت عبداللہ، تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی ہوئی تھی کہ تو نے جنگ میں غازیان اسلام کو پانی پلانا تھا۔
تشریح دیکھیے، شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ اقبال امت مسلمہ کی اس عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحرا کی پاک صاف فضاؤں میں پروان چڑھنے والی فاطمہ، تو ایک پاک دامن لڑکی ہے اور اللہ پاک نے تجھے ایک اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا فرض سونپا، ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دوسروں سے جنگ لڑ رہے ہوں۔ ان کو پانی پلانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تیری یہ سعادت، تیری یہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہر لحاظ سے مبارکباد کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تمہارا انتخاب کیا، یعنی تمہیں چن لیا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ خوش نصیبی ہے جو تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی۔ تو بقول شاعر، پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، میدان جنگ ہے، ہر طرف دھواں ہے، پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا، یعنی تیری یہ خدمت پانی پلانے والی وہ تیرے لیے باعث تعظیم، باعث عزت ثابت ہوئی۔ تو یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری خدمت میں تھی، تیری قسمت میں تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو آسان سے شعر ہے، اس کو ذرا بار بار پڑھیے گا، سمجھیے گا تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، تیغ تلوار، سپر یعنی ڈھال، جس سے دشمن کا وار روکتے ہیں، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، جسارت یعنی جرت، بہادری، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، یعنی اللہ تعالیٰ کے رستے میں بغیر تلوار اور ڈھال کے لڑنا یہ بہادری، انتہائی بہادری ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ ذرا مفہوم دیکھیے، اے فاطمہ، تلوار اور ڈھال کے بغیر تیرا جہاد کے لیے نکلنا تیری بہادری کو ظاہر کرتا ہے، جسارت کو ظاہر کرتا ہے، یہ تیرا جذبہ شہادت قابل قدر ہے، قابل قدر ہے۔ جی تشریح دیکھیے، حکیم الامت علامہ اقبال اسلام کی اس عظیم بیٹی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے عملی طور پر لیبیا کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے فاطمہ، تیری جرت کو میں کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں کہ نہ تو تمہارے پاس دشمن پر وار کرنے کے لیے تلوار موجود تھی اور نہ ہی دشمنوں کا وار روکنے کے لیے کوئی ڈھال تھی، لیکن اس سب کے باوجود تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی رہی اور ان کی پیاس بجھاتی رہی۔ تیرے اندر پایا جانے والا جذبہ شہادت قابل رشک ہے۔ شعر دیکھیے، تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تھا فاطمہ۔ عدو یعنی دشمن، کہ تجھے دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا اور نہ ہی موت کا کوئی خوف تھا۔ دراصل شاعر یہاں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، کہ میدان جنگ میں انسان نہیں لڑتے بلکہ جذبے لڑتے ہیں، اور واقعی انسان قطعاً نہیں لڑتے، وہ اس کے اندر چھپا ہوا جذبہ ہوتا ہے جو اسے لڑنے پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ جذبے لڑتے ہیں۔ جنگی ساز و سامان کبھی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا، جنگیں ہمیشہ ساز و سامان سے نہیں جیتی جاتی بلکہ انسانی جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ تو جنگی ساز و سامان کبھی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا، اکثر خالی ہاتھ لڑنے والے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرتا ہے۔ تو یہ بے تیغ و سپر لڑنا اللہ کے رستے میں، یہ بھی اسی جذبے کو ظاہر کر رہا ہے، جذبہ جہاد کو اور جذبہ شہادت کو۔ آگے چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ یہ کلی، پھول کی یہ کلی، ننھی سی معصوم سی کلی اس خزاں رسیدہ باغ میں دکھائی دے رہی تھی،
ایسا باغ کہ جو خزاں کی نظر ہو چکا ہو، جہاں سارے پھول پودے پتے مرجھا چکے ہوں، ایسے میں یعنی یہ کلی بھی موجود تھی، فاطمہ بنت عبداللہ نامی۔ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی، اگرچہ یہ سب راکھ ہو چکا ہے مگر اس راکھ میں بھی ایک چنگاری دبی ہوئی تھی، اور جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوبارہ آگ جلا سکتی ہے۔ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی، اپنی راکھ میں تھی، اپنی اس مٹی میں چھپی ہوئی تھی۔ مفہوم دیکھیے، اے فاطمہ، خزاں کا منظر پیش کرنے والے اس گلستان میں، اس باغ میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسا غنچہ بھی موجود تھا، یعنی تجھ جیسا غنچہ، تجھ جیسی کلی بھی موجود تھی۔ اے اللہ، ایسی چنگاری مسلمانوں کی راکھ میں ابھی تک موجود تھی۔ تشریح دیکھیے، حکیم الامت علامہ اقبال اسلام کی اس عظیم بیٹی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے استعاراتی انداز اختیار کرتے ہیں۔ استعاراتی انداز، اور استعاراتی انداز کیا ہے؟ کلی استعارہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ کا۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو کلی سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ کلی ہی استعارہ لے لی گئی، استعارے کے طور پر لے لی گئی، اور اس گلستان خزاں منظر یہ مسلمانوں کی بات کی گئی، مسلمانوں کے باغ کی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دین اسلام کے اس گئے گزرے دور میں بھی فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کھل کر اپنی خوشبو سے اس پورے گلستان کو معطر کر رہی تھی، خوشبو بکھیر رہی تھی، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہی تھی، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ عکس خوشبو ہوں مجھ کو نہ بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ تو اللہ اکبر، ملت اسلامیہ کے خزاں رسیدہ باغ میں ایسی کلی پیدا ہوئی، اور ہماری راکھ میں ایسی چنگاری بھی چھپی ہوئی تھی، یعنی چنگاری سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی، چنگاری کا استعارہ بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا، فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان زوال اور پستی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، ان کے حوصلے سرد پڑ چکے ہیں، اور وہ راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں، لیکن اس مردہ قوم میں تجھ جیسی بہادر لڑکی کا وجود ہمارے لیے حیرت ہی نہیں، خوشی کا باعث بھی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری قوم میں تجھ جیسی نیک سیرت اور جذبہ شجاعت سے سرشار لڑکیاں موجود ہیں، جن سے ہمارے سرد حوصلے پھر سے جوان اور تازہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کلی بھی، یعنی اس میں بھی اس کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ان الفاظ میں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کو کلی سے اور چنگاری سے تشبیہ دی گئی، کہ جس کی وجہ سے ہماری اس مسلمان امت میں بہت سے دوسرے نوجوانوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، شعر نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ آہو سے مراد ہرن، پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے۔ اپنے صحرا میں ابھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، یعنی بادل اگرچہ برس چکے ہیں مگر ابھی بھی ان کے اندر ایسی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں، بجلیاں موجود ہیں کہ جو یعنی چمکا کے رکھ سکتی ہیں پورے جہان کو، پورے عالم کو۔ اپنے ریگستان میں ابھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں، اور اگرچہ بادل برس چکے لیکن ان میں کئی بجلیاں اب بھی سوئی ہوئی ہیں۔ اب یہ کیوں ایسی بات کی گئی ہے، اس کی وضاحت ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال اسلام کی اس عظیم بیٹی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جس نے عملی طور پر لیبیا کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس صورتحال پر بالکل بھی حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اے فاطمہ، تیرا وجود ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہمارے بیاباں میں ابھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں اس بات کی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ تیرا وجود ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہمارے بیابان میں، ہمارے ان جنگلوں میں یا صحراؤں میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں، اور بادل اگرچہ برس چکے ہیں لیکن ان بادلوں میں بجلیاں اب بھی سوئی ہوئی ہیں۔ اب مطلب کیا ہے، حقیقی مطلب کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ابھی مردان خدا سے خالی نہیں ہوئی، بہادر لوگوں سے خالی نہیں ہوئی۔ ہم موجودہ حالت زار میں بھی، اس خراب حالت میں بھی جواں مردی کے ایسے معجزے دکھا سکتے ہیں، یعنی بہادری کے ایسے
ایسے ایسے کارنامے دکھا سکتے ہیں جو دوسروں کی قدرت سے باہر ہیں۔ ابھی تک ہماری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے اور جان دینے کو بے قرار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو برسے ہوئے بادلوں کی مانند ہیں جن میں ایمانی جذبے کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں۔ اور یہ ایمانی جذبہ مسلمانوں کی وہ پوشیدہ قوت ہے جس کے سامنے دریاؤں کے دل دہل جاتے ہیں اور پہاڑ رائی ثابت ہوتے ہیں۔ پوشیدہ ایمانی جذبے کے حامل یہ لوگ ہماری قوم کے مستقبل کی امید ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ وہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اور آہو سے کیا مراد ہے۔ یہ وہی نوجوان ہیں جن کے اندر ایمانی جذبہ موجود ہے، چھپا ہوا ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ وہی مطلب ہے کہ ایسے لوگ جن میں ایمانی جذبے کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، اور یہ ایمانی جذبہ مسلمانوں کی پوشیدہ قوت ہے جس کے سامنے دریاؤں کے دل بھی دہل جاتے ہیں اور پہاڑ رائی ثابت ہوتے ہیں۔ جی یہ تھا شعر نمبر 5۔ اس کو ذرا بار بار پڑھیے گا تو آسان ہو جائے گا یہ مفہوم آپ کے لیے۔ تشریح آپ کے سامنے ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ اے فاطمہ اگرچہ تیرے غم میں ہماری آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، رو رہی ہیں، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس غم میں ایک خوشی بھی ہے، نغمہ عشرت بھی ہے، خوشی کا نغمہ بھی شامل ہے ہمارے اس ماتم میں، ہماری اس ماتمی فریاد میں خوشی کا نغمہ بھی شامل ہے۔ اس کی وضاحت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہوگا، شاعر اور نظم کا نام لکھیں گے اور پھر مفہوم پہلے بیان کریں گے اور پھر تشریح کریں گے۔ تو مفہوم دیکھیے۔ اے فاطمہ اگرچہ تیرے دکھ میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، شبنم افشاں، شبنم کو یہاں پہ آنسوؤں سے تشبیہ دی گئی ہے، آنسوؤں کو شبنم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شبنم افشاں یعنی آنسو گرنا آنکھوں سے۔ تیرے دکھ میں ہماری آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس رونے میں بھی خوشی کا راگ، خوشی کی موسیقی یا خوشی کا گیت شامل ہے۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، حکیم الامت علامہ اقبال اسلام کی اس عظیم بیٹی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری شہادت سے دل خوش بھی ہے، مگر آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی اس بات کی علامت ہے کہ تیرا بچھڑنا ہم سب کے لیے دکھ کا باعث ہے، کہ تو ہم سے جدا ہو گئی اس بات کا دکھ ہے، لیکن تیری شہادت پر ہمیں خوشی بھی ہے۔ ہمیں تیری جدائی کا دکھ تو ہے، مگر اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ملت اسلامیہ میں ایسی قابل قدر لڑکیاں موجود ہیں جو اپنی جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے جرت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور یہی سوچتی ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ ایک مومن کا مقصد، مومن کا مطلوب محض شہادت ہوتی ہے۔ جی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اسے کوئی مال نہیں چاہیے ہوتا، اسے کوئی سلطنت نہیں چاہیے ہوتی، کوئی ملک، کوئی جاگیر نہیں چاہیے ہوتی۔ ایک مومن کے لیے شہادت ہی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اس شعر کے ذریعے ننھی مجاہدہ کی جدائی میں، یعنی یہ جو شعر بیان کیا گیا، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے، اس شعر کے ذریعے ننھی مجاہدہ کی جدائی میں شاعر کا غم جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس غم کے پردے میں بھی خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جاتا ہے اس کے لیے افسوس نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے اللہ کا فضل تصور کیا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی جانب۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ سوز یعنی درد، رقص یعنی ڈانس کرنا، ناچنا۔ تیری مٹی کا ناچ کتنا نشاط انگیز ہے، کتنا خوشی والا ہے۔ ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے، کہ تیری مٹی کا، اس مٹی کا جو ایک ایک ذرہ ہے وہ زندگی کی حرارت سے بھرپور ہے۔ مفہوم دیکھیے، اے فاطمہ تیری قبر کی مٹی کے ذرے اڑتے ہوئے بہت پیارا منظر پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذرے زندگی کی حرارت سے بھرپور ہیں۔ وضاحت دیکھیے، حکیم الامت علامہ اقبال اسلام کی اس عظیم اور کم سن
دختر یعنی بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے، ہم یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ تیری خاک کا ایک ایک ذرہ زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے، زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک ذرہ تیری مٹی کا، اور خوشی سے جھوم رہا ہے۔ تم نے جس دلیری اور بے باکی سے جام شہادت نوش کیا، تیری خاک کا ایک ایک ذرہ اس دلیری، بے باکی، سرفروشی اور اسلامی جوش و جذبے کی گواہی دے رہا ہے۔ دیکھیے یعنی تیری خاک کا ایک ایک ذرہ زندگی کی تڑپ سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر ذرے کے اندر زندگی بھری ہوئی ہے۔ وجہ کہ تم نے جس دلیری اور بے باکی سے بہادری کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، تیری خاک کا ایک ایک ذرہ اس دلیری، اس بہادری جس کی وجہ سے وہ جام شہادت نوش کیا، اس بہادری اور سرفروشی اور اسلامی جوش و جذبے کی گواہی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھیں تو تمہارے غم میں رو رہی ہیں، مگر ہمارے دل خوشی اور امید کے جذبات سے لبریز ہیں۔ اس شعر میں شاعر امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کی قسمت پر ناز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، فخر کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں کہ زمین والے اس لیے خوش قسمت ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کا تعلق نسل آدم سے ہے، اور خود زمین اس لیے رش کر رہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنا خاکی وجود، اس مٹی سے تخلیق کیا گیا وجود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور قربان کر کے اسے عزت اور سربلندی عطا کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پوری تشریح کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اس کا مفہوم جہاں پہ بیان کیا گیا، اس کا ظاہری مفہوم بھی اور اس کا اصل مفہوم بھی دیکھیے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں شعر نمبر 8 کی جانب۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ شور، اور تربت یعنی قبر، اگرچہ قبر خاموش ہے مگر اس خاموش قبر کے اندر بھی ایک شور برپا ہے، ایک ہنگامہ سا دکھائی دیتا ہے۔ لگتا ہے پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، کہ اس کی گود میں، اس قبر کی گود میں ایک تازہ قوم، ایک نئی قوم جو ہے نا وہ پل رہی ہے۔ مفہوم دیکھیے، تیری خاموش قبر میں ایک ہنگامہ برپا ہے اور اس قبر کی گود میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے۔ تشریح کی جانب بڑھتے ہیں، اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ حکیم الامت علامہ اقبال اسلام کی اس عظیم بیٹی کی شہادت پر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قابل رشک فاطمہ، اے قابل صد تحسین فاطمہ، بظاہر تیری قبر پر خاموشی اور سکوت طاری ہے۔ سکوت یعنی خاموشی، سکوت طاری ہے، لیکن مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ خاموشی ملت اسلامیہ کی بیداری، ملت اسلامیہ کو جگانے، بیدار ہونا، جگانا، ملت اسلامیہ کی بیداری اور اس کی غیرت کے جوش میں آنے کی علامت ہے۔ یہ خاموشی ملت اسلامیہ کی بیداری کی علامت ہے اور اس کی غیرت کے جوش میں آنے کی علامت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس خاموشی کی آغوش سے ایک نئی قوم انگڑائی لے کر بیدار ہو رہی ہے، جو کچھ عجب نہیں کہ اہل دنیا کو ایک نئے ہنگامے سے دوچار کر دے۔ یعنی قبر اگرچہ خاموش ہے مگر اس کے اندر جو شور ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے جو پوری دنیا کو اپنے کارناموں سے حیران کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے میدان جنگ میں جس جذبے کا مظاہرہ کیا، اس جذبے نے ہر درد مند مجاہد کے دل کو گرما دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم کم سن ضرور ہو، چھوٹی سی بچی ہو تم، لیکن تم نے اپنی بے مثال بہادری کی بدولت لوگوں کو ایک تازہ جذبہ عطا کر دیا۔ گویا فاطمہ کی ذات امت مسلمہ کے جوانوں کے لیے مثالی کردار بن چکی ہے، امت مسلمہ کے جوانوں کے لیے مثالی کردار بن چکی ہے۔ تمہاری ذات، فاطمہ کی ذات برپا ہے لیکن بن چکی ہے، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ تیری اس قبر کے اندر خوب رونق لگی ہوئی ہے اور خوب ہنگامہ چھپا ہوا ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس خاموش قبر میں بھی جو ہنگامہ دکھائی دیتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک نئی قوم اس کے اندر پرورش پا رہی ہے اور انگڑائی لے کر بیدار ہو، جو کچھ عجب نہیں کہ اہل دنیا کو ایک نئے ہنگامے سے دوچار کر دے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 9۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم یعنی نئے نئے ستارے، نئے طلوع ہونے والے ستارے،
یا نئے ابھرنے والے ستارے آسمان پر. آسمان کی فضا پر نئے ابھرنے والے ستارے ظاہر ہو رہے ہیں. دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جن کی یعنی روشنی سے انسان کی آنکھیں محروم ہیں. مفہوم دیکھیے، آسمان کی وسعتوں میں کئی نئے ستارے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، جن کی روشنی کی لہر بھی لوگوں کی آنکھوں تک نہیں پہنچی. یعنی ابھی لوگ اس قابل نہیں ہوئے کہ ان تازہ ابھرنے والے ستاروں کی روشنی کو دیکھ سکیں. فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، آسمان کی فضا میں ایسے نئے ستارے روشن ہونے والے ہیں جن کی چمک دمک ابھی تک انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھی. وہ ستارے ابھی زمانے کے اندھیروں سے باہر نکلے ہیں. ان کی روشنی صبح اور شام کی پابندی سے آزاد ہے. وہ ہر وقت چمکتے رہتے ہیں، روشن رہتے ہیں. صبح یہ نہیں کہ صبح ہوئی تو وہ بجھ گئے اور شام ہوئی تو وہ چمکنے لگے، ایسا نہیں. یہ وہ ستارے جو ہمیشہ چمکتے رہیں گے. شاعر کا یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ، اب اس کا گہرا مفہوم دیکھیے، اصل مفہوم جو ہے، مقصد یہ ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے. آسمان پر اے فاطمہ تیری شہادت کے چرچے ہیں. تمہاری دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی جذبات پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگ بھی میدان عمل میں آ گئے ہیں. تمہاری پیروی میں، تمہیں فالو کرتے ہوئے، تمہارے پیچھے چلتے ہوئے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ ان ستاروں کی مانند ہیں جن کی چمک دمک سے ابھی دنیا والے نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں. ایک اور خوبصورت سا شعر دیکھیے. ستار گانے فلک اور شمس و ماہ تمام، ستار گانے فلک اور شمس و ماہ تمام، چمک رہے ہیں تیرے خون کی حرارت سے. یعنی آسمان پر تمام ستارے اور سورج اور چاند، یہ سب چیزیں، سب سیارے چمک رہے ہیں تیرے خون کی حرارت سے. کہ آسمان پر اگر ہمیں ان کی چمک، ان کی روشنی دکھائی دیتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تیرے خون کی حرارت ہے جس نے انہیں روشن کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو عزیز ساتھی، یہ شعر نمبر 9 کا مفہوم ذرا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس شعر کے پس پردہ کیا کہنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے. دیکھیے آگے چلتے ہیں شعر نمبر 10 کی جانب. شعر نمبر 10: جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. تابانی یعنی چمک دمک، روشنی، جن کی روشنی میں، جن کی چمک میں انداز کہن یعنی پرانا انداز بھی ہے، نو بھی ہے یعنی نیا انداز بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر یعنی تیری تقدیر کے ستارے کا عکس بھی ان میں ہے. یعنی آسمان پر چمکنے والے یہ وہ ستارے ہیں جن کی چمک میں تیری تقدیر کے ستارے کی روشنی شامل ہے، تیری تقدیر کے ستارے کا عکس ان میں دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مفہوم دیکھیں، زمانے کے اندھیروں سے ابھرنے والے ان ستاروں میں جو آسمان پر ہمیں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان ستاروں میں پرانی طرز کی چمک بھی ہے اور نئی انداز کی روشنی بھی، اور تیری تقدیر کے روشن ستاروں کا عکس بھی ان میں شامل ہے. اب جو مفہوم پچھلے شعر میں بیان کیا گیا وہ ذرا دیکھیے. گزشتہ شعر کا یہ شعر جو ہے، آخری شعر، یہ تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے اپنے گزشتہ شعر کی، اپنے پچھلے شعر کی. اس میں جو بات کی گئی تھی وہ بھی ذرا سامنے رکھتے ہیں. گزشتہ شعر میں ان ستاروں کی بات کی گئی جو وقت کی پابندی سے آزاد ہو کر ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں. گزشتہ شعر کیا تھا؟ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. اب اسی شعر کی کنٹینیوٹی یا ان کا تسلسل جو ہے، اس میں دیکھیے کہ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. تو ان ستاروں کی چمک دمک میں پرانا انداز بھی ہے. شاعر مشرق جو کہتے ہیں اس میں ان ستاروں کی چمک دمک میں پرانا انداز بھی یعنی انداز کہن بھی ہے اور نیا انداز بھی اور نو بھی ہے، نیا انداز بھی، اور ساتھ ہی تیری قسمت کے ستارے کا جلوہ بھی شامل ہے. یہ ستارے جن کی چمک دمک کی بات کی گئی ہے، یہ ستارے ملت اسلامیہ کی نئی نسل کے قابل اور ہونہار نوجوان ہیں. تو یہ جو آسمان پر چمکنے والے ستارے ہیں یہ دراصل ملت اسلامیہ کے ہونہار قابل نوجوان ہیں. جس طرح نئے ستاروں کی روشنی مدھم ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے،
زیادہ واضح نہیں ہوتی اور ان کے وجود سے انسان بے خبر ہوتا ہے، اس طرح قوم ابھی ان نوجوانوں کی صلاحیتوں سے ناواقف ہے، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ ٹھیک ہے جی، تو انسان ان مدھم ستاروں کے وجود سے بے خبر ہوتا ہے، اس طرح قوم ابھی ان نوجوانوں کی صلاحیتوں سے ناواقف ہے، ان کی یہ صلاحیتیں ابھی اتنی نمایاں نہیں ہوئیں کہ دنیا کو متوجہ کر سکیں۔ ان ہونہار نوجوانوں نے ظلمت، تاریکی اور مایوسی کی فضا میں جنم لیا ہے، مگر ان کے اندر نئے اور پرانے دونوں طرح کے رنگ موجود ہیں، دونوں طرح کے رنگ موجود ہیں۔ وہ قدیم اور جدید دونوں طرح کے علوم سے بہرہ ہیں۔ یہ ہمارے آج کے نئے نوجوان جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ قابل ہیں، ہونہار ہیں۔ اے فاطمہ، ان میں تیری قسمت کے ستارے کا جلوہ بھی چمک رہا ہے، تو نے جس دلیری، شجاعت اور سرفروشی کے جذبے سے جان دی اس کی ایک جھلک ان میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی بدولت دنیا میں اسلام کا نام پھر سے بلند ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اس کا اصل مفہوم اس شعر کا، آخری شعر کا، اس نظم کا، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام نظم آپ آسانی کے ساتھ سمجھیں گے، غور کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے اس کو آگے بھی پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجئے۔ میرا یہی کہنا ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ حافظ۔